اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں. چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا, اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے, ایک شراب کی نکل رہی ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے. دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا, وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے سنا کس طرح کی مثال دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک دریا ہے دودھ کا, اس میں سے ایک پیشاب کی نہر نکل رہی ہے, ایک شراب کی نہر نکل رہی ہے. مثال کیا دی ہے جی؟ دودھ کی دریا کی, اور اس میں سے ایک پیشاب کی نہر نکل رہی ہے, ایک شراب کی نہر نکل رہی ہے. اور سورہ فاتحہ کی بات کی کہ وہی ٹھیک ہوگا جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے. بخاری مسلم میں آپ دکھا دیں کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ سارے مجتہد تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجتہد اگر صحیح فیصلے پر پہنچ گیا اسے 2 ثواب ملیں گے, اگر اس سے خطا ہو گئی اسے 1 ثواب ضرور ملے گا. یہ سارے مجتہد تھے, انہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے اپنی محنتیں کی ہیں. یہ سارے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں. اور جس طرح اس نے مثال دی ہے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کے بارے میں امام کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, اس میں اختلاف ہے. بخاری مسلم میں آپ دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 756 اور مسلم میں حدیث ہے 874 اور 878. آپ نے پھر اس کو سند کو دیکھنا ہے, اور یہ اصول ہے کہ حدیث کو اس کا راوی سب سے زیادہ سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے 756 حدثنا علی بن عبداللہ. حدیث کی امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے. قال علی بن عبداللہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے. سفیان کون سا؟ سفیان بن عیینہ. اور یہ مسلم میں 878 نمبر پر واضح ہے کہ سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہمیں زہری نے حدیث بیان کی, وہ کہتے ہیں محمود بن ربی نے, اور وہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اس میں ایک راوی ہے سفیان بن عیینہ. اب حدیث کو اس کا جو راوی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے. سفیان بن عیینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 822 حدثنا قتیبۃ بن سعید وابن السری قال حدثنا سفیان عن الزہری. یہاں بھی سفیان بن عیینہ ہے. ان محمود بن ربی ان عبادہ بن صامت. آگے وہی ساری جو ہے وہ سند ہے. حضور فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. قال سفیان بن عیینہ کہتے ہیں لمن لم یصلی وحدہ, یہ اس کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. کیا پتہ چلا جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے. یہ حدیث کا راوی کہتا ہے, اور یہ اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر حدیث کو سمجھتا ہے. آگے چلیے, مسلم شریف میں حدیث ہے, اسی میں بھی سفیان بن عیینہ ہے. حدیث نمبر 878 حدثنا اسحاق بن ابراہیم حنظلی اخبرنا سفیان بن عیینہ. نظر آ گیا. ان العلاء بن عبد الرحمن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ بها فیہا بام القرآن. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہے. آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک. اس کو اپنے جی میں پڑھ لے کر. نفس کا یعنی غور, جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے غور سے سنا کر, کیونکہ جی میں نہیں پڑھا جاتا, دل میں نہیں پڑھا جاتا. اقرأ فی نفسک بہا فی نفسک, اپنے دل میں اس کو پڑھا کر. سورہ فاتحہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے, ہونٹ ہلے تو وہ پڑھائی ہوتی ہے, دل میں پڑھائی نہیں ہوتی. تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزید تفصیل کی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا فتویٰ ہے. لیکن آگے مرفوع حدیث ہے مسلم شریف میں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تو تم نے سورہ امام کی قرات سنی ہے.
मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 904 और 905 कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइदा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। और इमाम मुस्लिम से पूछा गया कि वइदा क़रा फ़अनसितू, ये जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, क्या ये सही है? आपने फरमाया सही है, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। और इसकी पूरी सनद जो है इस हदीस की नसाई शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और रावी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक तरफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला का फतवा कि दिल में पढ़ लिया कर, दिल में भी ज़बान से तो नहीं पढ़ा जाता, तो वो बात भी ख़त्म हो कि इमाम के पीछे किरात है ही नहीं, यानी दिल में पढ़ लिया कर, इमाम किरात करे तुम उस पर सोच और गौर किया कर। अब यहाँ जो है वो मरफू हदीस है, हदीस नंबर नसाई में 922। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा जुइल इमाम लियुतम भी, इमाम इसलिए मुकर्रर किया जाता है ताकि तुम उसकी इक्तदा करो। फ़इदा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब वो तकबीर कहे तुम तकबीर कहो। वइदा क़रा फ़अनसितू, जब वो किरात करे तुम खामोश रहो। नसाई शरीफ 922 सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वो किरात करे तुम खामोश रहो। यह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला जो अपना फतवा दिया था उसकी तफसील कर दी कि जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, दिल में उस किरात पर गौर कर लिया करो। ये इस हदीस का क्या है मफहूम। मज़ीद आपको मैं बताता हूँ सहाबा कराम अलैहि रिदवान की फतवे, जो तो कहता है ना नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, किस तरह की इसने मिसाल दी है कि दूध का एक दरिया है और उसमें से फिर नहरें निकल रही हैं शराब की और पेशाब की, और मिसाल दी सूरह फातिहा की। अब देखें अब ये किस तरह फिट कर रहा है मिसालों को। ये मुस्लिम शरीफ है, हदीस नंबर है 1298। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया अल किरात माल इमाम, इमाम के पीछे किरात के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित से पूछा गया। फ़क़ाल, हज़रत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया ला किरात माल इमाम फ़ी शै, इमाम के साथ कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। ला किरात कोई ला नफ़ी जिन्स का है, जो अरबी जानता हो उसे मालूम है ला नफ़ी जिन्स का है कि इमाम के पीछे आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, न कोई सूरत पढ़नी है, न कोई फातिहा पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना। और मज़ीद इसकी मैं एक और सहाबी से वजाहत बता दूं कि वो क्या फतवा देते हैं और इसने किस तरह की मिसालें फिट की हैं, तो क्या ये मिसालें फिर सहाबा पर फिट होंगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 313 ये आप याद रखें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मन सल्ला रकातन लम यकरा फ़िहा बिउम्मिल कुरान, जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा न पढ़ी फलम युसल्ली, उसकी नमाज नहीं होगी। जिसने नमाज पढ़ी और उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। इल्ला हाँ अन यकून वराल इमाम, मगर इमाम के पीछे हो फिर उसकी होगी। यानी इमाम के पीछे हो तो सूरह फातिहा की ज़रूरी नहीं है, उसकी नमाज होगी। लेकिन इमाम के पीछे न अकेला हो तो फिर सूरह फातिहा लाजमी है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फतवा। तो आप मिसाल देंगे इन सहाबा के बारे में, इस तरह किस तरह की मिसाल दी है इस बंदे ने पेशाब के बारे में, नऊज़ बिल्लाह। अब आपके पास ये दलाइल हैं, आप देखें किस तरह सहाबा कराम अलैहि रिदवान ये फतवा दे रहे हैं कि इमाम के पीछे आपने किरात नहीं करनी। और नसाई शरीफ में हदीस भी आपने देख ली, अबू दाऊद शरीफ में हदीस जो पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम के पीछे आपने किरात करनी सूरह फातिहा। 823 नंबर पेश करते हैं, 824 नंबर हदीस पेश करते हैं और 825। ये तीनों हदीसों में मकहूल मुदल्लिस है। और तबक़ातुल मुदल्लिसीन में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तीसरे तबके में रखा है। और तीसरे तबके के लिए ये है कि वो अन से रिवायत करे तो उसकी हदीस नहीं मानी जाएगी, ज़ईफ़ होगी। और ये मकबूल अन से रिवायत करता है। और इसी तीनों हदीसों को अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है, जिनको ये दलील के तौर पर पेश करते हैं। आगे मैं आपको मरफू हदीस दिखाता हूँ इब्न माजा से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। इनके बाबा जी हैं मौसूफ के ये अलबानी जो है वो आइंस्टाइन है, वो कहते हैं इस हदीस को वो सही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं, मन कान लहु इमामुन, जिसका इमाम हो कोई, फ़क़िरातुल इमाम लहु क़िरात, तो इमाम की किरात उसकी किरात है। अब देख लें सहाबा कराम अलैहि रिदवान के फतवे भी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस भी। अब आखिर में मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, वो भी फतवा ही है
اور وہ گولڈن چین ہے، یعنی کہ حضرت امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کو محدثین کہتے ہیں گولڈن چین، یعنی جو سند ہوتی ہے سب سے بہترین سند کیا ہے؟ مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، اس کو کہتے ہیں گولڈن چین، بہترین سند۔ امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں باب باندھتے ہیں ترک القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے آپ نے قراءت نہیں کرنی۔ مالک ان نافع، مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں نافع، کان اذا سئل، جب سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر سے، حل یقرأ احد خلف الامام، کہ کوئی بندہ امام کے پیچھے قراءت کر سکتا ہے؟ قال، فرمایا، اذا صلی احدکم خلف الامام، جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو، فحسبہ قراءۃ الامام، تو اس کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے آپ نے پڑھنا ہے تو مقتدی کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، لیکن جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ پھر قراءت کرے گا۔ وَكَانَ عبداللہ بن عمر لا يقرأ خلف الامام، حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔ احادیث بھی آ گئیں اور صحابہ کے فتاوی بھی آ گئے۔ 1298 نمبر مسلم شریف سے زید بن ثابت کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ترمذی شریف سے 313 نمبر پر کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، اور موطا امام مالک سے یہ حدیث آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، خود ان کا عمل تھا کہ امام قراءت کرتا تھا، جب آپ امام کے پیچھے ہوتے تھے آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ خود غور کیجئے اس نے کیا کہا، ایک مرتبہ پھر سنیے، اور کس انداز سے اس نے یہ مثال پیش کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے، اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ چلو جی، ایک دریا ہے دودھ کا، اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے، ایک شراب کی نکل رہی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو، اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے، دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا، وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، ایک دریائے دودھ کا، اس سے پیشاب کی نہریں نکل رہی ہیں، اس کی شراب کی نہریں نکل رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر مثال دی فاتحہ کی، میں نے آپ کو سارے احادیث پڑھ کے سنائی۔ بخاری مسلم میں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ اور میں نے آپ کو فتویٰ دکھایا زید بن ثابت کا، مسلم سے 1298 نمبر، اور ترمذی سے 313 نمبر، اور موطا امام مالک سے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ، اور احادیث بھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ امام جب پڑھے تو تم سنو، امام کے پیچھے امام کی قراءت سنو۔ اور اس بندے نے کس طرح بات کی، اور یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ سارے بزرگ کیا ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے، امام شافعی مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل مجتہد تھے۔ مجتہد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ٹھیک ہوتے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں انہیں 2 اجر ملتے ہیں، اگر ان سے خطا بھی ہو جائے انہیں 1 اجر ضرور ملتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک تھے، اور ہم نے آپ کو دلائل پیش کیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس انداز یہ تبلیغ کر رہا ہے۔ ویڈیو پسند آیا لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہے اور آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ کس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔